اور اجر میں دگنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے اجر میں کوئی کمی کی ہے، تم سے کوئی زیادتی کی؟ تو کہیں گے نہیں، کہیں گے پھر یہ میرا فضل ہے جسے چاہے اتنا عطا کرو۔ اب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے آخری امت ہے، وقت ہمیں ان سے کم ملا ہے، اور اجر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دگنا دے دیا ہے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے اس بات کو۔ طبقات کبریٰ میں دو روایتیں ایسی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وقت ہے ان کے بیچ میں جو وقفہ ہے، ایک روایت میں 1900 برس کا ہے اور ایک روایت میں 1700 برس کا آتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو وقت ہے وہ 600 برس کا ہے۔ تو گویا ان کے پاس 2100 یا 2500 سال یا 2500 برس جو تھے بنے۔ تو اب یقیناً ہمارے لیے جو ہے 2500 یا 2100 برس سے کم ہونی چاہیے مدت حدیث کے حوالے سے۔ ہمارے پاس ان کے عمل کے حساب سے ہمارے پاس وقت ان کے مقابلے میں کم ہونا چاہیے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے ایک حدیث جو ابو داؤد میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میری امت کے لیے آدھے دن کی مہلت بڑھا دیجیے۔ اب اس حدیث کے مختلف شرح کی علماء ہیں، بعض علماء نے کہا کہ آخری قیامت کی دن کی متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن غالبیت علماء نے کہا کہ یہ دنیا کی بات ہوگی، قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال پر ہے۔ اچھا وہ ایک ہی دن ہوگا، یہاں میں بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ اس کے بعد بھی پھر 50,000 سال ہی چلتے رہے گا۔ نہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، قیامت میں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو وقت زیرو ہو جائے گا، صفر۔ اور سائنس اس بات کو مانتی کہ وقت رک سکتا ہے، وقت جو ہے صفر ہو جائے گا، جس کو خود کہتے ہیں کہ جسے آپ انفینٹی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ ہمیشہ اسی رہے گا، اس میں پھر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ وقت جو ہے وہ پھر گردش نہیں کرے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو حشر کا دن ہوگا، جب حساب کتاب چل رہا ہوگا، تو وہ 50,000 سال کا ہے، وہ ایک ہی دن ہے، وہ 50,000 سال کا ہے۔ اچھا اب یہاں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو امت کے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ 1500 برس جو ہے یعنی اس حساب سے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں راوی سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد تھی، تو کہہ لیں گے آدھے دن سے مراد 500 برس، تو ہم 1000 سال کے بعد 500 برس ہم نے تقریباً کمپلیٹ آ گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اصل موضوع کا جو گفتگو میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، میں آپ تو کافی ایجڈ ہو چکے ہیں، پتہ نہیں وہ زمانہ ہم دیکھ سکے کہ نہیں دیکھ سکے، لیکن آپ اللہ آپ کو حیاتی دے، اگر آپ نے دیکھ لیا وہ زمانہ تو وہ زمانہ بڑا خطرناک ہے، بڑا ہیبت دار ہے، جو قیامت ایسی نہیں آئے گی، قیامت کے مراحل ہیں، نشانیاں ہیں۔ حدیث جبریل ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے یعنی ان کے اپنے والد سے وہ روایت کرتا ہے حضرت عمر سے کہ ایک شخص ہمارے پاس بیچ میں آیا جس کے چہرے پہ کوئی گرد و غبار نہیں تھا، یعنی وہ ایسا نہیں لگا، وہ ہم میں سے بھی نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ مسافر ہو، کیونکہ مسافر ہوتا تو اس کے چہرے پہ کوئی گرد و غبار ہو، سفر کی تھکاوٹ وغیرہ ظاہر ہوتی تھی، لیکن وہ ہم میں سے بھی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے دو شانوں میں بیٹھ کے جو ہے نا، اور آپ سے جو ہے نا پھر انہوں نے سوال پوچھے کہ دین اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور آخر میں اچھا وہ حضور حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ پوچھتا بھی رہتا تھا اور تصدیق بھی کرتا رہتا تھا، یعنی جو پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں وہ تو خود بھی تصدیق، ہاں یہی بات ہے۔ پھر آخری میں پوچھا کہ قیامت کب آئے، تو حضور نے فرمایا بتانے والے کا علم، پوچھنے والے کا علم بتانے والے کا علم برابر ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، کہا کہ آپ کا علم میرا علم سوا ہے۔ آپ میں بہت سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھائی وہ یہ کیسے کہہ سکتے، یعنی
انہوں نے بتایا کیوں نہیں، تاریخ کیوں نہیں دی، ٹائمنگ کیوں نہیں دی، اور آج فاروق رضا تیجانی ٹائمنگ بتا رہا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں ساری باتیں، کیونکہ میں کس بات پہ بات کر رہا ہوں اور حضور نے کیوں نہیں بتائی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو پہلی بات ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں، تو فرمایا وہ کیا نشانیاں ہیں؟ تو کہنے کا ایک نشانی ہے کہ ننگے دھڑنگے لوگ بکری چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور جہاں میری پیدائش ہوئی ہے میں نے وہ ان کو دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس زمین پہ سرزمین پہ رہتا تھا تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ ان کی حالت کیا تھی، اور میرے سامنے ہی وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں کیسے بنانے لگے۔ میں اپنے بچپن میں ہی تھا کہ جب یہ بدو اس زمانے میں شارجہ میں ایک علاقہ ہے بولا، وہاں پہ یہ اپنے جمعے والے دن جو ہے نا اپنے مویشی اور اپنے کچھ چیزیں لا کے بیچتے تھے، یہی بدو تھے، اور ان میں دو قومیں تھیں، ایک تو صحرائی بدو تھے جو بکریاں پالتے تھے اور اونٹیں وغیرہ پالتے تھے، ایک سمندر کے کنارے والے لوگ رہتے تھے جن کا تعلق مطلب سمندر سے ہی تھا، یا تو مچھلی پکڑنا یا پھر وہ موتیاں جو ہے وہ سمندر میں جا کے لے کے آتے تھے تو ان کو بیچتے تھے، ان کی بھی حالت در گزر تھی، یعنی ساری طور پہ بالکل ہی تباہ حال لوگ تھے۔ تو بہرحال میرے والد صاحب چونکہ وہاں 60s میں گئے تھے کسی زمانے میں، وہ کویت جانا چاہتے تھے کیونکہ پہلے کویت میں پیٹرول کھل گیا تھا، لیکن وہ دبئی کے تھرو ہو کے جاتے تھا، مطلب جو بھی جانا ہوتا تھا وہیں سے ہوتا تھا، لیکن بہرحال میں شارجہ کی بات کر رہا تو وہ زمانے میں وہاں پہ ہم، میری پیدائش 1969 کی ہے تو میں نے وہ زمانہ سب اپنی نظر سے دیکھا، اور پھر میرے سامنے یہ لوگ ترقی کی ہدایت پر۔ تو یہ حدیث ایک تو پوری ہو گئی کہ ننگے دھڑنگے لوگ بکریاں چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ سب ہی بنائیں گے، ایک دوسرے کی دیکھیں گے اس نے 100 مالا بنائے تو وہ 110 مالا دیں گے، اس طریقے سے۔ دوسری جو حدیث ہے، دوسری حدیث میں جو دوسری نشانی اس کو سمجھنے کی دور ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لونڈیا جو ہے اپنے مالکوں کو جنے گی۔ اچھا، یہاں لفظ جو لونڈی آیا ہے یا بانی، عربی میں اس کو کہتے ہیں اماں، یعنی الف کے اوپر زبر ہے تو وہ اماں ہو گیا، اگر آپ پیش لگائیں گے تو وہ اماں ہو جائے، اور اماں کے معنی ہوں گے قوم۔ ذرا ذہن میں رکھیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس زمانے میں ہیں اور آگے کتنا خطرناک زمانہ آنے والا ہے۔ چونکہ باتیں بہت بڑی ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ باتیں سمجھا دوں۔ یہاں حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں مالکوں کو جنیں گی، تو یہ تو نشانی تو ایسی نہیں کہ نئی بات، پہلے بھی ایسے لوگ تھے حکمران جن کے یہاں مطلب لونڈیاں ہوتی تھی، بانڈیاں ہوتی تھی، ان سب کے بچے ہوتے تھے۔ آپ دور نہیں جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو والدہ تھی حضرت ہاجرہ، بی بی ہاجرہ، وہ بی سارہ کے بانی تھی، ان کی کنیز تھی، اور ان کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں آپ کی قوم کے، وہ پیدا، تو ایسی کون سی یہ نشانی ہے؟ مراد یہ ہے کہ یا تو دو احتمال ہے اس حدیث روایت میں، یا تو شاید کہنا راوی یہ چاہتا ہو، مطلب جس نے سنا آ کے، کیونکہ زمان اور مکان کے بدلنے سے کچھ اعراب میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، امکان ہے، وہ اماں کو ابا سمجھ رہا ہو، یہ امکان بتاؤ، احتمال، یعنی کی بات نہیں، احتمال، یا پھر حضور نے اپنے ان زمانے کے حساب سے تعبیر پھر ہم پہ تعبیر چھوڑ دی گئی، اب اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ ایک تو یہ حدیث آ گئی ہمارے ذہن میں، اب آگے ہم آتے ہیں ایک نعمان بن بشیر کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میں امت کے 5 زمانے گنے گئے۔ پہلا زمانہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور دوسرا زمانہ پھر خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا، پھر زمانہ آئے گا ملک الابدار یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت کا، پھر زمانہ آئے گا جبری بادشاہت کا، پھر دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کا سفر آئے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں گے۔ اچھا، اب ہم پچھلے 2 زمانے سے تو گزر چکے ہیں، نبوت کا بھی اور خلافت راشدہ کا۔ کاٹ کھانے والی بادشاہت کے زمانے کی تعریف یہ ہے کہ ایسی سلطنتیں قائم ہوں گی جو
مطلب آپ کو سیاست میں حصہ لینے نہیں دے گی. مطلب ان سلطنت جو ہوتی ہے ان کے کیا کہہ رہے ہیں کہ خاندانی نام سے منسوب ہوں گی، جیسا کہ سلطنت اکبر عباسیہ ہو گیا، خلافت عثمانیہ ہو گیا، یا جو سی ریاستیں بنی آج کے دور میں آل سعود کے نام سے سعودی عربی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری جو سلطنتیں ہیں، یا آج کے ہم پڑوس میں اگر ہم افغانستان کی بھی بات کریں نا، افغان طالبان، تو یہ بھی کاٹ کھانے والی بادشاہت میں شمار ہو سکتی ہے. ایران کے اندر جو سلطنت ہے، کیونکہ وہ ایک مخصوص نظریے اور فکر کو لے کر یا قومیت کے بیس پہ یا مذہب کے بیس پہ کسی بھی چیز میں وہ اس پہ ہے، اور تیسرا کا کوئی کوشش کرے تو اس کو پکڑ لیتی، کھا لیتی. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ جبری بادشاہ کا دور ہے. اب یہ جبری بادشاہ کا تعلق اس لونڈی سے کیسا بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. حضور نے جو فرمایا ہے کہ آخری، یعنی اس کی آخری نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں مالکوں کو چلیں گی، اور یہاں جبری بادشاہ ہے. اصل مراد یہ لونڈی سے مراد قوم ہے. قوم چننے سے مراد یہ کہ چنیں گی. قوموں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اپنے حکمرانوں کے سامنے لونڈیاں ہوں گی، اور وہی ان حکمرانوں کو چنتی ہوں گی، یعنی چلتی. اصل تعلیم یہ بنتی جو آج ہم اس زمانے میں رہے ہیں. یہ جبری زمانہ ہے کہ ہم کچھ بھی کوشش کر لیں، ہم اپنے طرف سے اچھے لوگوں کو چن نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم پہ جبر یہی کیا جائے گا کہ برے لوگوں کو چننا. آپ کے پاس یہ 4-5 چور بدماش قسم کے لوگ ہیں، اسی کو آپ نے اٹھانا ہے، کیونکہ ہماری حیثیت لونڈیوں سے زیادہ نہیں ہے. حدیث ہمیں بتایا. اگر آپ اس سمجھ گئے تو اب یہ جو زمانہ ہم آ گیا، یہ آخری فیس ہے. اس کے بعد جو فیس آئے گا وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے. اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں اور حضور کی حدیث یہاں پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ حدیث ہی جو ہے وہ ہمیں سمجھا سکے گی کہ ہم آنے والے کس فیز میں داخل ہوں گے اور وہ کتنا خطرناک فیز ہے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اچھا، 3 فتنوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں، 3 خاص فتنوں کا. اور اس فتنوں میں خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ جب فتنے پیدا ہوئے تو اس نے وقت کے دائرے کو بدل دیا. تاریخ میں، تاریخ اسلام کے اندر ان فتنوں کی وجہ سے ان میں 2 تو ہو چکے ہیں اور تیسرا ہونا باقی ہے، اور جو ہونا باقی ہے وہ بڑا خطرناک ہے. 2 کی دے وقت کو کہتے ہیں نا، وقت کے دھارے کو بدل دینا اس فتنوں کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فتنوں کا ذکر کیا. پہلا فتنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنہ احلاس ہوگا. احلاس جو ہے حلس کی جمع ہے. حلس جو کہتے ہیں علامہ سہارنپوری صاحب جو ہیں، جو بن کے مشہور علامہ ہے سہارنپوری صاحب، ان کی کتاب ہے بدل مجہود. انہوں نے اس کی تعریف یہ لکھی، خلیل احمد سہارنپوری. اچھا ہاں بالکل، خلیل احمد سہارنپوری صاحب جو ہے ان کی کتاب ہے بدل مجہود. انہوں نے اس کتاب میں حلس کی تعریف لکھی، اور جس سے میں بہت متفق ہوں، بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا حلس وہ ہے کہ وہ کپڑا جو آپ کے اندر ہو، مطلب جیسا کہ آپ نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، شیروانی کے اندر جو کیا کہتے ہیں استر ہوتا ہے، نہیں استر جسے کہتے ہیں نا آپ، یعنی ایک کپڑا جو اندر چکا کوٹ کے اندر، اس کو حلس کہتے ہیں. اور احلاس اس کی جمع ہے. حضور سے پوچھا کہ صحابہ نے یا رسول اللہ حلس کیا؟ تو کہنے گے جنگ اور بھاگنا، یعنی حملہ کرنا اس کے بعد بھاگ جانا. اور یہاں اس کے بہنوں کی الفاظ کی لغوی تعریف یہ ہوئی کہ جو ایک کپڑا، عربوں میں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سواری ہے، سواری کے اوپر جب آپ ایک کپڑا رکھتے ہیں یا کمبل رکھتے ہیں، ایسا کہ اس پر ذہن باندھتے ہیں کہ اس کو رگڑ نہ لگے سواری کو، اس کی کمر کو، وہ جو کپڑا ہے اندر کا اسے حلس کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی تعریف یہ بھی ہوئی کہ جو اندر جو کپڑا ہے آپ کے استر کے طور پہ، اس کو حلس کہتے ہیں. احلاس اس کی جمع ہو گئی. یہ حلس جو ہے یہ دراصل باطنیوں کا فتنہ تھا مسلمانوں میں، جو 3 صدی ہجری میں شروع ہوا. مسلمانوں سے پہلے جو ہے سیاسی اختلاف تو رکھتے تھے آپس میں، کچھ فقہی اختلاف بھی رکھتے تھے، لیکن کبھی عقائد پہ اختلاف مسلمانوں کا شروع نہیں ہوا. اور جب وہ شروع ہوا تو وہ یہ باطنیوں سے شروع ہوا. پھر باطنیوں نے خلافت فاطمیہ بنائی،
اور اس کے بعد مسلمان کا جو وقت کا جو دھارا بدل گیا کیا امت میں یا تو اہل تشیع یا اہل سنت، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے۔ اس زمانے سے شروع ہوا جب عقائد جو ہے بدلنے لگ گئے، اس سے پہلے عقائد پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، عقائد سب کے ایک تھے، اختلاف ہوتا تھا شاید سیاسی ہو جائے یا فقہی معاملات پہ کچھ ہو جائے، لیکن عقائد پہ کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ لیکن تیسری صدی کی اسٹارٹ سے ہی عقائد پہ بھی اختلاف ہونا شروع ہو گیا، اور یہی فتنہ